دین میں جن باتوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک بات حرام کھانے سے بچنا اور حلال کمائی پہ اکتفا کرنا۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ ہے اور اللہ والے ہمیشہ سے اس بات کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ آئیے ایک اللہ والے کا واقعہ سنتے ہیں، شاید کہ اللہ کی توفیق سے وہ میرے اور آپ کی ساری زندگی حرام سے بچنے اور حلال پر اکتفا کرنے کا اللہ سبب بنا۔ یہ واقعہ ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس واقعہ کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ایک غلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کمائی کرتا اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کھایا کرتے۔ تب دستور یہ تھا کہ غلام کے جملہ اخراجات، تمام اخراجات مالک کے ذمہ اور اس کی جو آمدن ہو وہ مالک۔ ایک دن وہ غلام کچھ لے کے آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کھایا۔ غلام نے کہا، آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کہاں سے لایا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا، كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما يحسن الكهنة، میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص کو اٹکل پچو سے ویسے ہی کوئی بات کہی، اس نے پوچھا، میں نے بتلایا اور مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ آج وہی شخص مجھے ملا تو اس نے اس میرے بتلانے کے بدلے میں مجھے وہ دیا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا، فقاء كل شيء في بطنه، ان کے پیٹ میں جو تھا اس کو باہر پھینک دیا، طے کر دی۔ بعض تاریخی روایات میں ہے، کسی دیکھنے والے نے عرض کیا، هذا من لقمة واحدة، آپ اتنا زیادہ تکلف ایک لقمے کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ایک لقمہ تھا، آپ نے انجانے ہوئے اسے کھا لیا، بات ختم ہوئی۔ آپ اتنا تکلف ایک لقمے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تاریخی روایت میں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اس ایک لقمے کو اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے مجھے جان قربان کرنا پڑے میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن ناجائز یہ لقمہ میں اپنے پیٹ کے اندر نہ رہنے دوں گا۔ اور یہی ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا جو حصہ حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے، وہ دوزخ کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ اور مجھے خدشہ ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس ایک لقمہ کی وجہ سے پرورش پائے۔ اللہ اکبر! کیا میں آپ ان کے نقش قدم پر ہیں؟ اللہ کرے آ جائیں، آئیں گے تو خیر ہوگی، وگرنہ پہلے بھی حالت اچھی نہیں تو حشر بھی اچھا
ہونے کی توقع نہ ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو حرام سے بچنے، حلال فراخ مقدار میں اپنے رحمت سے عطا فرمائے، اور اس بارے میں ہماری جو بہت کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔